اس طرح انجینئر محمد علی بھی ایک انجینئر ہے، وہ بھی باقاعدہ کسی مدرسے میں لکھا پڑھا پڑھا ہے، بخاری شریف کی احادیث پیش کرتے ہیں، ابو داؤد کی پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ کو بیان کرتے ہیں، ترمذی کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو بقیہ علماء کرام ہیں، باقی لوگوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح اختلاف ہے، لیکن کسی اختلاف کو دشمن میں بدل رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ملاقات ہو جائے، میں کوئی چیزیں سمجھا دوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ آپ جانتے ہوں گے سراج الحق صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے جماعت اسلامی میں۔ ان سے پوڈ کاسٹ کی ایک اینکر نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران ان سے انجینئر محمد مرزا صاحب کے متعلق پوچھا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہے نا کہ ہر بندے کے اوپر یہ گستاخی کا فتویٰ لگا کر کہتے ہیں کہ اس بندے کو سزا ملنی چاہیے یا صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اب ناظرین، یہ صرف انجینئر محمد مرزا صاحب کے اوپر ہی نہیں لگاتے، بلکہ دیوبندی بریلویوں کے اوپر لگاتے ہیں گستاخیوں کے فتوے، بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بریلوی اہل حدیثوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں، اور شیعہ حضرات کو تو نعوذ باللہ وہ سمجھتے کافر ہے۔ یعنی صرف اور صرف انجینئر صاحب کو گستاخ رسول ڈکلیئر نہیں کرتے، بلکہ یہ جتنے بھی مسلک کے جو عالم دین ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، آپس میں ہی گستاخیوں کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، دوسرے جو ہیں وہ تو ہیں ہی جہنم میں، نعوذ باللہ استغفر۔ تو سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی، اور انہوں نے انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی خواہش کی کہ میری جب ملاقات ہو انجینئر صاحب سے تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا۔ پوڈ کاسٹ کا جب سوال ہوا سراج الحق صاحب سے انجینئر محمد مرزا صاحب کے متعلق، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام جتنی بھی امت مسلمہ ہے وہ ان کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، انہوں نے سراج الحق صاحب نے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی باتیں کی کہ صحابہ کرام کے اوپر لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تعصبانہ دین کے بھی ہیں، اہل تشیع حضرات میں بھی جو نعوذ باللہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے یہ ہو کہ صحابہ کی توہین ہو رہی۔ یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتے تھے، لیکن اس کا ہر ایک سے مطلب نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح سے آج کل ایک بندے کی غلطی پکڑ کر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دلائل علمی حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، علمی حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتے تھے، باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ان کو مسلمان بھی سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے آج کل ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی بات کر دیتا ہے اس کی غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بریلوی حضرات ہیں، پاکستان سے جو بریلوی حضرات جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہاں جو امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، لہٰذا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں ناظرین ان کا حال کہ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی لگائے گا مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں جو گستاخ رسول ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف ان لوگوں کے تعصبانہ دین بنائے گئے ہیں۔ الحق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بات کرنے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان میں توہین ہو۔ تو ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ساتھ سراج الحق صاحب نے یہ کہا کہ آج کل کی جو ضرورت ہے نوجوانوں کی، وہ ضرورت ان کی پوری کرنی چاہیے۔ یعنی یہ زیادہ جو اختلافی موضوعات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور ضروریات دین ہیں، جو اور مسائل ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو بالکل یہ ہونا چاہیے، امت مسلمہ کی اصلاح ہونی چاہیے، نوجوانوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ جس طرح سے ملحد ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کے اندر سراج الحق صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی، انجینئر صاحب کو مشورہ دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء کرام، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام انجینئر صاحب کے اوپر فتوے لگاتے ہیں گستاخی کے کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ جہنمی ہے۔ بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو سراج الحق صاحب نے دونوں کو، علماء کرام کو بھی، اس کے ساتھ انجینئر محمد مرزا صاحب کو بھی، ساتھ ساتھ جو بات کی سراج الحق صاحب نے کمال ہی کر دیا۔ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اختلافات ہونے چاہیے، لیکن اختلافات کی بیس کے اوپر آپ ایک دوسرے کو گستاخ رسول ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کون دوزخی ہے، ہم اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ جس طرح سے علماء کرام ہمارے تعصبانہ دین کے انجینئر کو جہنمی بھی کہتے ہیں، گستاخ بھی کہتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف آپ کریں، لاکھ اختلاف کریں، آپ علمی ڈیبیٹ کریں، آپ ان کو جواب دیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بندے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کریں، اس کو کہیں کہ یہ جہنمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی اچھی لگی سراج الحق صاحب کی کہ انہوں نے یہ بات کی۔ آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کریں۔ انجینئر محمد علی رضا یہ ایک مطلب شخصیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس سے تمام مکاتب فکر کے علماء جو بھی ہے سب کر رہا ہوں پریشان، اور انجینئر بھی ان کے ریسیویشن۔ اب دونوں کو کوئی مشورہ دینا چاہے تاکہ یہ آربیٹر نہیں ہو،
और जो ये फितरा पैदा हो रहा है इसका खात्मा। देखिए, एक हस्ती है जिसके बारे में कायनात के मालिक ने हुक्म दिया है कि रोल मॉडल वही और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रही गई बात आपकी, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर इसरार साहब ने मदरसे में तो नहीं पढ़ा, लेकिन डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने MBBS करने के बाद फोकस किया कुरान समझने पर, और बिलाखिर वो पढ़ते पढ़ते ऐसी मुकाम तक पहुँच गई कि इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नौजवानों को सुनने वाला डॉक्टर इसरार साहब है। अगर वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तकरीरें मौजूद है, उनकी आवाज़ मौजूद है। इस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली भी एक इंजीनियर है, वो भी बाकायदा किसी मदरसे में लिखा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अपनी जद्दोजहद और जुस्तजू की वजह से उसने इल्म हासिल किया और बुखारी शरीफ की हदीस पेश करते हैं, अबू दाऊद की पेश करते हैं, इब्न माजा को बयान करते हैं, तिरमिज़ी को बयान करते हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जो चीज़ महसूस करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारी मुलाकात हो जाए, मैं उनको ये चीज़ें समझा दूँ कि नई नस्ल को वो पैगाम देना चाहिए जो उनकी ज़रूरत हो। मसलन हम जरह करें सहाबा किराम पर, इस सदी में हमें उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यही है कि हम सब मिलकर सहाबा किराम के रास्ते पर चले। और मैं उलमा किराम से भी यही अर्ज़ करूँगा कि अगर इंजीनियर साहब के किसी मौक़िफ़ से आपका इख्तिलाफ है, तो हमारे जो बकिया उलमा किराम हैं, बाकी लोगों का भी एक दूसरे के साथ उसी तरह इख्तिलाफ है, लेकिन किसी इख्तिलाफ को दुश्मन में बदलना और किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर इंसान को बस जहन्नुम का मुस्तहिक समझना और ईंधन बनाने का ऐलान करना, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। किसको जन्नत है और किसको जहन्नम, ये इख्तियार अल्लाह से नहीं लेना चाहिए, ये उसी का है। लेकिन बहरहाल जो जितना बड़ा है उतना ही उसको अपने अल्फाज का, अपने नज़र का, अपने कदम का ख्याल रखना चाहिए। इससे कि आम आदमी गलती करे वो कोई बड़ी गलती नहीं, लेकिन अगर आपको 1000 लोग सुनते हैं, 10,000 लोग सुनते हैं, फिर आपको बहुत एहतियात के साथ हर लफ्ज़ को अदा करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर सराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि इंजीनियर जो है वो बिल्कुल ही गलत है, वो ये जो काम कर रहा है बिल्कुल गलत है, नहीं। उन्होंने मिसाल भी दी डॉक्टर इसरार साहब की कि जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब वो डॉक्टर थे, उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने इतनी स्टडी की, इतना उन्होंने मुतालिया किया, आज भी उनके बयानात जो हैं वो नौजवान सुनते हैं। इसी तरह से इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, साथ साथ उन्होंने जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया, उन्होंने किताबें पढ़ी, मुतालिया किया, उनको अप्रिशिएट हम करते हैं कि उन्होंने दीन के हवाले से जो लोगों को अवेयरनेस दी और इसी के साथ साथ जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका वारियत को ख़त्म किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्रेडिट जाता है इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब को। और सराजुल हक साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि ये नहीं हो सकता कि एक आलिम दीन है उसका काम है कि ये दीन का काम करे, और बंदा भी, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, खा वो एक आयत ही क्यों ना हो। अब ये सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम के लिए ये हदीस नहीं है, बल्कि ये तमाम जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है उनके लिए हदीस है कि आपके पास अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात है, आपके ऊपर लाजम है कि दूसरे लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना। बेहतरीन उम्मत हम इसी वजह से हैं कि हम लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, इसी वजह से हम बेहतरीन उम्मत है। अगर ये काम हम करना छोड़ देंगे तो फिर हम बेहतरीन उम्मत कैसे कहलवाएंगे, ये कुरान पाक का फैसला है। इस वजह से नाजरीन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।